پیسے میں صرف کر کے جاؤں گا، کسی کو علم نہیں ہے جناب۔ تو مولا میں نے 5 اونٹ اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دیا ہے، یہ تو میرے ہیں، باقی میرے نہیں۔ اور بیٹے میرے 5 ہیں، لیکن تابع دار بیٹا ایک ہے، فرما بردار بیٹا ایک ہے۔ تابع دار بیٹا ہونا چاہیے، ایسے تابع دار بیٹے جیسے مسعود الحسن صاحب کے ہیں، جو اپنے بابا کو مرنے کے بعد یاد کر رہے ہیں، اس وقت یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہتا رہتا ہوں، یہ بھی مرحوم کی کوئی نیکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ورثہ اس کو یاد کرتے ہیں، ویسے نہیں یاد رکھا جاتا۔ یہ مرحوم کا کمال ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے آج امامیہ مسجد میں ان کے ورثہ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ جانے کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کے لیے، یاد رکھا کرے ان کو جو بیچارے قبروں میں موجود ہیں، جو قبر کے اندھیروں میں موجود ہیں، اتنے بے بس ہیں، اگر ان کے اوپر سے نجس جانور بھی گزر جائے تو ان کو روک نہیں سکتے۔ تو ان کے لیے، اور جب تک زندہ ہیں تو اپنے مقصد کو پہچانیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انس اور جنوں کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، عبادت کے لیے نہیں بلکہ معرفت کے لیے۔ پہلے معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی۔ جب معرفت ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ کون ہے، اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو اللہ نے ہمیں کوئی ہستیاں عطا کی ہیں جنہوں نے اللہ کا ایسے تعارف کرایا ہے، ہم تو نہ پہچانتے وہ کون ہے، لیکن انہوں نے جگہ جگہ پر تعارف کروایا۔ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر میرے مولا خانہ کعبہ کو پکڑ کے لوگوں کو تعارف کروا رہے ہیں، سید سجاد۔ اللہ نے ہمیں سید سجاد جیسی ہستی عطا کی، اللہ نے ہمیں زین العابدین جیسی ہستی عطا کی۔ اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ کوئی ہستی لپک کے رو رہی تھی۔ ڈاکٹر طاہر قادری اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، تاریخی واقعہ۔ اتنے میں رونے کی آوازیں بلند تھیں، چیخ و پکار کی آوازیں بلند تھیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ جانے کون ہے اتنا گناہگار ہے، خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کے گریہ کر رہا ہے۔ جب قریب کیا تو فیضان علی بن حسین، وہ سید سجاد، وہ سید سجاد ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلے معرفت پیدا کرو، معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی، جب معرفت ہی نہیں ہوگی تو عبادت کیسی؟ ہاں جی، معرفت ہی نہیں ہے عبادت۔ ہاں جی، نماز پڑھ لی، ہاں جی پڑھ لی، 5 دن کے قضا پڑھ لی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، لیکن معرفت تو ایسی ہو جب وقت کیا ہے آذان ہوتا تھا تو سید سجاد کے اندر تڑپ پیدا ہو جاتا، چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا، مولا یہ آپ کی حالت کیسی ہے؟ ہاں یہ میرے مولا بتا رہے ہیں حالت کیسی ہے؟ کہ تجھے پتا نہیں کتنے بڑے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ اتنے بڑے دربار میں حاضری کے لیے، حاضری کا وقت ہو گئے ہیں، رات کے اندھیرا ہوتا، میرے مولا دعائیں کے لیے ہاتھ بلند کرتے، پروردگارا میں نے دنیا کے سارے درباروں کا، سارے بادشاہوں کے محلات کا میں نے چکر لگایا، سارے دروازے بند ہو چکے تھے، دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، مولا پروردگارا میں نے ایک ہی دروازہ تیرا مالا 1 بجے رات کو کھلا ہوا دیکھا، 2 بجے کھلا ہوا دیکھا، ہاں میں تیرے دربار پر آ گیا ہوں۔ یہ میرے مولا، یہ میرے مولا رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ اپنے دکھڑے بیان کرو، لوگوں سے نہیں، اللہ سے دکھڑے بیان کرنا ہے، تو مولا نے اپنے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ ان ہستیوں نے جنہوں نے اللہ کو بہت قریب سے دیکھا، ہاں قریب سے دیکھنے کا، مولا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، مولا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ مولا کائنات فرمایا میں دیکھے اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ مولا وہ اللہ کیسے نظر آتا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ جسم سے نہیں، ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے۔ دل کی آنکھوں پر جب پردے پڑ جاتے ہیں، اتنا غبار پڑ جاتا ہے یہ دنیا کی، دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مکمل طور پر، پھر وہ اللہ نظر نہیں آتا، پھر عبادت کے لیے جی نہیں چاہتا، پھر چراتا ہے نماز پڑھنے سے، پھر چراتا ہے عبادت کرنے سے۔ کیوں؟ وہ دل کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ جب دل کی آنکھیں کھول جائیں گی تو پھر جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا، سید سجاد بھی تڑپیں گے، اس کا غلام بھی تڑپتا ہوگا، اور نماز کا وقت ہو، میرے مولا
سے گزر رہی تھی، امام نے دیکھا سامنے سے میرے مولا نے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے، تب پروردگارہ وقت نمازی ہے، میرے ساتھی پیاسے بھی ہیں، کوئی پانی کا سبب مہیا کرتے، فوراً وہاں سے ایک پتھر اٹھا اور چشمہ برآمد ہوا، چشمہ برآمد ہوا، واقعہ ان کے موجودات بہت ہیں، صرف آپ مولا کو اللہ نے، یہ اللہ کی عمدہ اور رحمان ہے، اللہ کی رحمت کا بھی ایک ان کے اندر جھلک ہے، اللہ کی رحمت دیکھنی ہے تو ان کو دیکھ، اللہ کے امین ہے۔ یہ میرے مولا باقی السلام سے پوچھا کہ آپ کے مولا ذرا اپنے بابا کی زندگی بیان کریں، کہا میرے بابا کی زندگی یہ تھی کہ ہمارے گھر کے درمیان قریب 500 کھجور کے درخت تھے، ہر درخت کے نیچے مولا روزانہ 2 رکعت نماز، یہ ہزار رکعت نماز پڑھ کے یہ میرے مولا 2,000 سجدے کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ زین العابدین کا ماننے والا عبادت سے کوتاہی کرتا ہے، عبادت کا مولا کے چاہنے والے کو مزہ ہی عبادت میں آتا ہے، اگر ابھی تک مولا عبادت میں مزہ نہیں آیا تو سمجھو ابھی ہم میں کوئی کمی ہے، ہم میں کوئی کمی ہے، اور راستے میں چلو جہاں پہ یہ میرے مولا ہیں، عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے کرتے میرے مولا نے کیا دیکھا، مولا کے پاؤں میں کوئی چبا رہا ہے، مولا نماز کی طرف متوجہ رہے، نماز کو توڑا نہیں، ہمیں تو تھوڑا سا کوئی شور شرابہ بھی نظر آئے تو نماز توڑ کر دیکھتے ہیں ادھر سے کس چیز کی آواز آ رہی ہے، میرے مولا نے نماز کو نہیں توڑا، نماز ختم ہوئی، اس رہا تھا کہ میرے مولا کو پاؤں کو دبا رہا تھا، نوچ رہا تھا، میرے مولا نے نماز ختم کر کے کہا کہ میں سمجھ گیا کوئی ابلیس ہے تو مجھے عبادت سے دور کرنا چاہتا تھا، وہیں پر قرآن کی آیتیں یہیں پر نازل ہوئی کہ آپ عبادت کی اس درجے پر اللہ نے آپ کو انت الزین العابدین، تو ہی عبادتوں کی زینت ہے، تجھے ہی زیب دیتا ہے کہ تو عبادتوں کی زینت ہے، عبادتوں کی زینت دستی کون ہے؟ تو ہی ہے، ہاں جی، عبادتوں کی زینت ہم کبھی اپنی عبادتوں پر سب سے بڑا جو شیطان کا کارنامہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، پہلے تو ہم نماز کی طرف آتے نہیں، آ گئے ساڑھے تو بڑا نمازی کو، اور ادھر جب کہا کہ مولا آپ اتنی سجدے اتنی عبادت، رات کو بھی عبادت، دن کو بھی عبادت، دن کو روزے رکھتے تھے، رات کو سجدے کرتے تھے، حالت قیام میں ہوتے تھے، مولا آپ اتنی عبادت کا میری عبادت کجا، میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت آ جائے، اور سب سے بڑا المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے تو عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتے، عبادت کی طرف آ گئے، میرے تو بڑا کوئی نمازی پڑھا ہے جناب، ابھی پڑھا ہے کسی کے بھائی جس کے لیے پڑھتے ہیں ساری غربت اللہ، سارے محلے میں گھنوڑا، یہ کہے گا یہ جس کا جس کے لیے پڑھی ہے نا، یہیں سے شیطان کام خراب کرتا ہے، اترانا عبادت پر، اترانا عبادت گئی ضائع ہو، یہیں سے کام کرتا، مولا فرماتے ہیں میری عبادت کہاں، میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کہاں، یہ سرکار کی بات ہے، مولا کے فضائل و کمالات کا کیا کہنا کہ میرے مولا بچانے والا ہر سال میری مولا کی زیارت کے لیے آتا ہے، مولا کی زیارت کے لیے آتا ہے، کیونکہ ایک طریقہ کار تھا لوگوں کا، جب جاتے تھے حج پر مکہ سے فارغ ہو کر کہاں جاتے تھے، مدینہ جاتے تھے، ہر وقت کا جو بھی امام موجود ہوتا تھا اس کی زیارت کرتے تھے، یہ طریقہ کار تھا لوگوں، ابھی بھی ہے ہمارا، اب یہاں جب جاتے ہیں مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، جنت البقیع میں جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اگر زندگی میں امام جو اویلیبل ہو اس کی زیارت کرو، اور بعد میں ان کی قبر کی زیارت کر کے اپنا حج قبول کراؤ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، امام کا چاہنے والا ہر سال امام کی زیارت کے لیے جاتا، اب جو امام کا چاہنے والا تھا وہ تو مولا کو محب تھا،
لیکن اس کی زوجہ علما کی ماننے والی نہیں تھی، کہتی ہے زوجہ اس کو کہتی ہے ہر سال تو امام کی خدمت میں جاتا ہے، کبھی وہاں سے کوئی معجزہ تو نہیں کرتا، کوئی کرامت، کوئی کرامت۔ جیسے ہی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے کہا، تیری زوجہ نے کہا ہے ہاں کوئی معجزہ، کوئی کرامت، ذرا پانی تو دے۔ امام نے وضو کر رہے، امام وضو کر رہے، کہا مولا پانی تو ہے، کہا ذرا غور سے تو دیکھ، کہا مولا ہیرے ہیں، پھر دیکھ سفید موتی ہیں، پھر دیکھ ہاں پھر جواہرات ہیں، ہاں کہا میری طرف سے اپنی زوجہ کو یہ پیش کر دینا کہ دنیا سے ہماری طرف سے تمہارے لیے یہ تحفہ۔ ہمارے دنیا میں سے ہمارے پاس اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، لے کر ہاں زوجہ کی خدمت میں حاضر ہوا، زوجہ کے پاس گیا، زوجہ کو مولا کے یہ موتی ہیرو جواہرات کے میرے مولا کے وضو کے پانی کا کرامت معجزہ ہے۔ کہتا ہے تیرا مولا اتنا بڑا صاحب ایجاد ہے تو اس کی زیارت تو میں جا کر کروں، ہاں جا کر زیارت تو کروں۔ اگلے سال تیار ہوئی ہاں مدینہ جانے کے لیے، اپنے شہر میں انتقال ہو گیا۔ اب وہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مولا میری زوجہ چاہتی تھی آپ کی زیارت کرنا چاہتی تھی، آپ کی ملاقات کرنا چاہتی تھی، مولا وہ دنیا سے اس کا انتقال ہو گیا، کہا چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہو جائے۔ اللہ نے اللہ نے ان کو یہ طاقتیں عطا فرمائی، چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہو جائے، کہا مولا یہی تو چاہتا ہوں وہ زندہ ہو جائے، ایک بار آپ کی زیارت کرے، کہا جا وہ زندہ ہو گئی، ہاں جا کر گیا اور اپنی زوجہ کو کے پاس گیا تو زوجہ زندہ ہو چکی تھی، زوجہ کو لیا امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جیسے بارگاہ امام میں حاضر ہوا وہ زوجہ دیکھ کے کہتی ہے کہ اسی کے صدقے میں تو میں زندہ ہوئی ہوں، اسی امام کے صدقے میں میں زندہ ہوئی، اس امام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ یہ اللہ صاحب ایجاد، اللہ نے امام صاحب ایجاد، اللہ نے یہ امام عطا ایسے امام عطا کی ساری زندگی امام کی سجدوں میں گزری، اتنے سجدے کہ لقب سجاد، اور غیر العابدین السلام کی اتنے سجدے تھی لقب سجاد۔ امام زین العابدین علیہ السلام یہ امام ہے کہ امام ایک وقت عبادت کر رہے گھر میں، بچہ کنویں میں گر گیا، امام کو خبر تک نہ ہوئی، امام کو خبر تک نہ ہوئی، اب زوجہ شور مچا رہی ہے، بچہ کنویں میں گر گیا، امام کو خبر نہ ہوئی، جیسے امام نے نماز تمام کی، کہا بچہ کنویں میں تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، کہا اگر میں کیا ہے اپنے بچے کو پرواہ کرتا تو اللہ میری پرواہ کرنا چھوڑ دیتا، آج میں نے بچے کی پرواہ نہیں کی، اللہ نے میرا بچہ بھی بچا دیا۔ ایمان تو اتنا ہو محمد علی محمد بلند تک صلوات ایسا ایمان، یہ واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ایک طرح سے ایک جگہ سے گھر میں دیکھا کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور گھر میں کام کرنے والی کوئی ہڈیاں گر گئی یا اس طرح کا واقعہ تھے، حدیث تھی، فوراً امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ہاں جی امید بھی تو ہو نا، اتنی انسان کو امید بھی تو ہو امام پر کہ وہ کتنے کریم ہیں، ہڈیاں گر گئی، آپ فوراً آ کر اس کو پتا تھا کہ مولا کی کون سی قرآن کی آیت پڑھوں، فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ، امام نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا، والعافین عن الناس، ہاں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، مولا نے فرمایا عفیت کا میں نے تجھے معاف کر دیا، اور ہاں عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ ہاں احسان کرنے والوں پر احسان کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے، احسان والوں کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد
آزاد کر دیا. ایسے یہ امام ہے اللہ نے ایسے امام عطا کیے. یہ امام اللہ نے ہمیں عطا کیے. امام سفر کے لیے سفر بچپنا امام کا راستے میں سفر کے لیے امام جا رہے ہیں. کسی بزرگ نے دیکھ لیا بچے سمجھنے کے عالم میں اتنا لمبا سفر کہاں کا اختیار کیا ہے کا حج کے لیے. تو بچپنا اور حج کا بچپنا اور موت. بچپنے میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ دنیا سے چلے گئے. بچپنے میں اگر حج فرض نہیں ہے تو بچپنے میں موت تو آ جاتی ہے. ہاں بچپنے میں موت کا اتنا لمبا سفر نہ زیادہ راہ ہے نہ سواری ہے. کا پاؤں میری سواری یہ میرے پاؤں سواری ہے. تقویٰ ہاں میرا سہارا ہے. تو اتنے لمبے سفر میں راستے میں کوئی آپ نے سامان بھی تیار نہیں کیا, کوئی زیادہ راہ بھی تیار نہیں کیا. وہاں آپ کا کون انتظام کرے گا؟ کہا جس کے گھر مہمان جاتی ہو اس کے گھر میں کھانا گھر سے لے کے جاتی ہو. کہا نہیں, کہا جس کے گھر جا رہا ہوں وہ میرا خود میزبان بہتر جاتا ہے. کیا انتظام ہے یہ سیاں میں اللہ نے کام. ایسے رہبروں کا ہم مان لینا چاہتے ہیں جن کے ہم ماننے والے ہیں. ایسے رہبروں کا اور جس میرے مولا کی یہ امام محمد باقر علیہ السلام پیغمبر نے اپنی زندگی میں کہا تھا تیرا 5ویں واقعے کو دیکھو گے اور توریت میں بھی آپ کا نام واقع ہے. توریت میں بھی آپ کا نام واقع ہے. اور یاد کر رہا تھا واقع العلوم علم کی گہرائیوں کو ظاہر کرنے والے امام. ابھی بھی میں نے ایک واقعہ سنایا, ایک اور واقعہ امام کا سنا ہوں کیونکہ یہ امام ہے کہ دونوں طرف سے امام حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. آپ کے والد گرامی مولا محمد باقر علیہ السلام کے آپ کے والد گرامی یہی سید سجاد ہیں مولا علی بن حسین ہیں اور آپ کی والدہ امام حسن کی بیٹی فاطمہ. آپ دونوں طرف سے حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بعد جتنے بھی سادات ہیں امام زین العابدین کے بعد جتنے بھی امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد جتنے بھی سادات ہیں وہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. یہ واحد مقام ہے کہ دونوں طرف سے دونوں معصومین کی طرف آپ کا رشتہ جڑتا ہے. ایک امام حسین کی طرف ساتھ رشتہ جڑتا ہے, ایک امام حسن کی طرف. باپ کی طرف سے امام حسین سے رشتہ جڑتا ہے اور ماں کی طرف سے امام حسن کے ساتھ. امام محمد باقر علیہ السلام جا رہے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام جیسے میں نے کہا سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے کرتے امام زین العابدین السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام نے سامنے درخت دیکھا, خشک درخت ہے. کہا ہے درخت جو تیرا کام ہے وہ کر کے دکھا. تم اپنے میووں سے مجھے کچھ تناول فرما دے. جیسے ہی مولا نے درخت کی طرف اشارہ کیا خشک درخت تھا, ہرا بھرا ہو کر اس کی شاخیں مولا کے سامنے جھک گئی. نعرہ حیدری درخت ہرا بھرا ہو گیا, مولا کے سامنے ساری شاخیں جھک گئی. یہ امام کسی نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی ہم نے جادوگر نہیں دیکھا. پیغمبر کو بھی جادوگر کہتے ہیں. مولا کو کہا اس سے بڑا کبھی ہم نے جادو نہیں دیکھا کہ سامنے درخت ہے اور درخت خوش تھا, ہرا بھرا ہو گیا. کہا یہ ہماری اللہ کے ہم اسماء حسنہ کی صدقے میں اللہ کے اسماء حسنہ ہم ہیں اور اسماء حسنہ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی. ہم اللہ کے اسماء حسنہ ہیں جس کی برکت سے یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا. اللہ نے یہ مقامات احمد کو عطا کی. امام محمد باقر علیہ السلام مولا سید سجاد کے فضل مولا سید سجاد کو اگرچہ خوشیوں کے بھی دن ہیں لیکن جب مجھے کہا گیا کہ مرحومین کی بخشش کے لیے بہت وسیلے اللہ نے دیے ہیں تو مرحومین کی بخشش کے لیے ایک ذریعہ اور بخشش کا بہترین ذریعہ
سجاد کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا کہ مولا آپ میرے گھر میں کل مجلس تھی، مولا آپ تشریف نہیں لائے، کب میں کہاں پر موجود تھا؟ وہاں پر جہاں پر مومنین کی جوتیاں، تو مولا آپ کو آگے آنا چاہیے، آپ محفل کے سینٹر میں بیٹھتے، کہا سامنے جب میں نے دیکھا تو رسول خدا موجود تھے، ہاں ہماری جدہ فاطمہ موجود تھی، میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے میں یہاں پر بیٹھا۔ مولا کسی کی خوشی کی محفل میں آج کل آپ کے گھروں میں اللہ کی خوشیاں نصیب کرے، عقد ہو رہے ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، مولا خوشی کی محفل میں نہیں جاتے تھے، پہلے کہتے تھے مومن پہلے میرے بابا کی مجلس میں بات کرتا تو مولا خوشی کی محفل ہے، کہا تیرے بابا کی محفل مجلس بپا کر میں تیرے بیٹے کی عقد میں اور نکاح میں شریک ہوں گا، شادی میں آؤں گا، مولا کی وہ محفل مجلس رکھتا، ہاں مولا خود بھی گریا کر رہے ہوتے مجلس میں بیٹھ کر، اتنے میں دوسرے خواتین کے خیمے میں پردے کے پیچھے سے چیخیں گریا کے بلند کی سید سجاد سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا وہ میری پھوپھی اماں زینب۔ یہ تین ہستیاں ہر مجلس میں آتی ہیں، سید سجاد آتے، ایک زینب آتی ہے، ایک سکینہ آتی ہے۔ زدارو یہ سید سجاد بڑے مزدور، سید سجاد بڑے مزدور ہے، جب بابا کا لاشا پڑا ہوا تھا بیوی زینب نے حالت کو دیکھا، سجاد بیٹا یہ تیری کیسی حالت ہو گئی، تیرا چہرہ متغیر ہو چکا ہے، کہ بابا کا لاشا موجود ہو اور جوان بیٹا لاشا دفن نہیں کر سکتا۔ یہ حالت بابا کی لاش کو اس تڑپتی ریت پر دیکھ کر سید سجاد ساری زندگی روتے، کبھی کھانا سامنے آیا تو رو پڑے، پانی سامنے آیا تو رو پڑے، وضو کے لیے پانی سامنے آیا تو رو پڑے، کوئی حاجی حج پر گیا، حاجی تم حج پر جا رہا ہے میرے بابا تو کسی نے حج نہیں کرے، آپ پانی سے وضو کرتے آئے میرے بابا کو تو تیمم کرنا پڑتا، وہ روتے تھے۔ مدینے کے قصاب اپنے جانوروں کو میرے مولا کے سامنے ذبح نہیں کرتے تھے، مدینے کے قصاب میرے مولا کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے تھے۔ قصاب ایک دن سو کے اپنے جانور کو لے کے جلدی سے گزر رہا تھا، مولا نے روک لیا، کہا قصاب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے مولا یہ میرا جانور ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ کہا اس کو پانی پلایا؟ کہا مولا ہم مسلمان ہیں، آداب ذبح سے واقف ہیں، ہم کو پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں۔ مولا کا رخ کربلا کی طرف ہو گیا، آئے میرے غریب باپ، آئے میرے پیاسے باپ، یہ میرے مولا سید سجاد۔ ہاں بابا کبھی نہیں بولے، ہر وقت بابا کو یاد کرتے روتے رہتے تھے، سید سجاد پانی سامنے آتا تو رو پڑے۔ میرے مولا یہ تو وجہ ہے، یہ وجہ ہے کہ مولا سید سجاد، ہاں مولا سید سجاد کو کسی نے کہہ دیا مولا آپ تو رونا بس کرے، مولا بہت رو لیا، آپ رات کو روتے ہیں، دن کو روتے ہیں۔ کہا تو نے دیکھا قرآن میں موجود ہے یہ واقعہ کہ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف تھا، آنکھوں سے اجل ہو گیا، یوسف اتنا روئے، یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ کہا میرے سامنے 72 یوسف جمع ہو گیا۔ تو مولا ان کی شہادت تو آپ کا ورثہ ہے کہ یہ تو ورثہ ہے کیا پھوپھی اور بہنوں کا دربار ہو گیا۔ بس پیغلوکم اللہ سید سجاد، سید سجاد کی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا لیکن چند جملے سید سجاد کا اور سن لیجیے۔ سید سجاد یہی وجہ ہے ہر وقت یاد کرتے رہتے تھے، اپنے بابا کو پیاس کو یاد کرتے، ہر وقت اپنے بابا کے پیاس کو یاد کرتے رہتے۔ جب بابا کو دفن کیا نا، سید سجاد کو دفن کیا گیا، سید سجاد کو دفن کیا گیا،
دفن کرنے کے بعد میرے مولا نے بھی ایک وصیت کی تھی نا، مولا امام حسین نے، سکینہ بیٹی جا رہی ہو نا کہاں، کہ سکینہ بیٹی جا کر میرے سینوں سے کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب کے لاشے کو دفن کرتے دیکھنا تو اس کا لاشے کو دفن کرنا تو میری غربت کو یاد کرنا۔ عزادارو، آخری وقت کیا میرے مولا کو جب دفن کیا گیا نا، سید سجاد مولا نے دفن کیا، دفن کیا تو مولا سید سجاد نے ایک کربلا کی خاک پر ایک چھوٹی سی قبر بنائی، لحد بنائی، اور لحد کے اوپر ایک چھوٹی سی تختی لکھی، اور تختی کا ایک جملہ لکھا جو بہت مظلومانہ تھا، رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ سید سجاد نے وہ کون سا جملہ لکھا؟ ہاذا قبر حسین بن علی بن ابی طالب الذی قتلوہ وشانا قریبا، یہ میرے اس بابا مظلوم کی قبر ہے جس کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ آج ماتمی ماتم کرتے ہیں، جلوس میں ماتم کر رہے ہوتے، جب تھک جاتے ہیں تو ان کو پانی پیش کیا جاتا ہے، سبیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ آج میرے مولا حسین کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أَيَّامٌ تَجْرِي پروردگار اس مجلس رضا کا ثواب کثیر عطا فرما، اجر کثیر کا ثواب سید مسعود حسن، فرد مسعود، سبحان مسعود، نجیب الحسن، طریق بان خاندان کے دیگر مرحومین کو اس کا ثواب ارسال فرما۔ پروردگار مرحومین کے درجات بلند فرما، مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما، مرحومین کو پروردگار شفاعت معصومین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام علی زین العابدین السلام کی مرحوم کو شفاعت نصیب فرما، مرحوم کی وہ قبر میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، قبر میں سکون و اطمینان عطا فرما، جنت النعیم میں جگہ عطا فرما، نعمات جنت مرحومین کو نصیب فرما۔ مرحومین کی پروردگارہ سفر آخرت کو آسان فرما، آخرت کی مشکلات کو آسان فرما، ہر مشکل منزل میں مولا علی بن ابی طالب کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ بیعت محمد و آل محمد ان مرحومین کے اعمال کو قبول فرما، گناہوں سے درگزر فرما، قیامت کے ہولناکیوں سے محفوظ فرما، عذاب برزخ سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ کہ محمد و آل محمد پروردگارہ اس دنیا میں ہم سب کو آل محمد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں مولا کی شفاعت سے فرما۔ بے اولاد ہے ہمارے مومن، پروردگارہ بیٹے محمد و آل محمد ان کو اولاد دینا عطا فرما، اللہ بے اولاد مومن کو اولاد دینا۔ مسعود حسن صاحب کے فرزندان کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا۔ پروردگارہ بیٹے محمد و آل محمد ہماری یہ دعائیں ان مرحومین کے حق میں قبول و قبول فرما، سب کا خاتمہ بھی ایمان فرما۔ کہ محمد و آل محمد پروردگارہ ان مرحومین کو، بالخصوص مسعود حسن صاحب کو جنت